تو ہیلدی ڈائٹ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں پروفیٹ وسلم جو ہے وہ صبح ان کی عادت تھی نیم گرم پانی میں شہد ڈال کے خالی پیٹ پیا کرتے تھے. یہ بڑی پاورفل عادت ہے اور یہ یقین کریں میں نے کسی دور میں لگائی تھی آج سے 7-8 سال پہلے. اب نہیں ہے ایسی. اس سے ایک تو ویٹ لوز ہوتا ہے بہت زبردست, دوسرا یقین کریں انرجی بہت آتی ہے, اور تیسرا آپ پازیٹیو بہت رہتے ہیں اس دن. یہ مطلب میرا پرسنل تجربہ ہے, ٹھیک ہے. اف یو اسٹارٹ یور ڈے لائک دس, آپ دیکھیں کتنی زبردست خوبصورت روٹین ہو کہ فجر پہ بندہ اٹھے, تھوڑا قرآن پڑھے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد یہ پیے شہد ڈال کے نیم گرم پانی میں. اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹارٹ ٹو دا ڈے. تو یہی کوشش ہے بیہیویئرل اپروچ میں, یہ کرنا پڑتا ہے انسان کو. اینڈ سو مینی تھنگس چینج. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے مسائل حل ہونا شروع ہوئے وین دے اسٹارٹیڈ ٹو چینج دیئر روٹینس. ہیومنسٹک اپروچ سے بھی آپ اپنے اینگل اس کے پرابلم کو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی اسٹرینتھس کی طرف نظر ڈال سکتے ہیں, اپنی اسٹرینتھس پہ غور کر سکتے ہیں, اپنی اسٹرینتھس کو یوز کر کے اور اپنے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اور ایکسیپٹنس آف دا پرابلم کی طرف آ کے کہ یار آئی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دس پرابلم. میں بھی شاید میں اس پرابلم سے بہت ٹگ آف وار کر رہا ہوں, تو ٹگ آف وار کرنے سے کبھی پرابلم بڑھ بھی جاتی ہے. سم ٹائمز یو ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ ہے تو ہے, اب کیا کریں, ٹھیک ہے. جیسے وہ ہر کلاس میں بتاتا ہوں, بابا جی نے کہا تھا اب اللہ مارنا چاہتا ہے تو پھر کیا کریں, سیلاب آ گیا ہے, رب نے مارنا ہے تو پھر مارنا ہے, کی کریے, اسی مرن گے, رب نو راضی کرن واسطے مر کے دکھاؤں گے. تو یہ ایکسیپٹنس آف دا پرابلم بھی ہیومنسٹک اپروچ ہے کہ بھئی اب ہے تو ہے, کیا کریں, اب رو کر تو زندگی نہیں گزار سکتے, اب کچھ تو کرنا ہے, آگے تو بڑھنا ہے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ جنت کو ٹارگٹ کرنا ہے. ہماری سب سے بڑی موٹیویشن جنت ہے, تو جنت جب تک موٹیویشن ہے تب تک کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ ڈپریس ہونے کی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سیلف ٹاک از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے آپ کو بک اپ کیا کریں, پازیٹیو رہا کریں, سیلف ٹاک کیا کریں کہ یار میں اتنا بھی برا نہیں ہوں. شیطان آپ کو بہت برا فیل کرائے گا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ کوالٹیز بھی ہیں, چلو کچھ نہ کچھ کوشش تو جاری ہے نا, تو وہ کیا کریں اپنے آپ سے سیلف ٹاک انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی بڑا ضروری ہے, آسکنگ یور سیلف از اٹ ہیلپنگ می. یہ بھی اکثر اپنے سے بات کیا کریں یا لکھا کریں کہ یہ جو سوچیں ہیں میری ایک ہیلپ مجھے کس طرح سے کر رہی ہیں, یا یہ جو میں نے اپنے آپ پہ خود پرابلمز میں انوالو ہوں یہ مجھے ہیلپ تو نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. تو آئی نیڈ ٹو فائنڈ سم سولوشن. تو یہ بڑی سولوشن اورینٹیڈ اپروچ ہے, ہیومنسٹک اپروچ جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سائیکو ڈائنامک اپروچ سے بھی آپ اپنے مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں کہ مے بی یہ شاید کوئی پاسٹ کا انریزالوڈ کانفلکٹ ہے میرا جس کو مجھے سالو کرنا چاہیے. آئی نیڈ ٹو اوور کم اٹ, آئی نیڈ ٹو فیس مائی ڈیمنس, آئی نیڈ ٹو بی کریجس, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ہم کریجس نہیں ہوتے, ہم اس مسئلے کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے, تو اس مسئلے کو فیس کریں, کوئی بات نہیں, پاسٹ میں جو ہوا سو ہوا, آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالی, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ میرے ٹراما کو آپ ہیل کر دیں. آپ ہیل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہے جو ہیل کر سکتا ہے. تو خیر اگر اس کی آپ ڈیٹیل میں جائیں سائیکو ڈائنامک اپروچ میں, ہپنوٹزم بھی اس میں ہوتا ہے, تو یہ بہت انٹرسٹنگ اپروچ ہے. اگر آپ سائیکو ڈائنامک تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں, یہ سیگمنٹ فروئڈ کا اسکول آف تھاٹ ہے بیسیکلی. اس میں ٹرانسفرنس میتھڈ ہوتا ہے, اس میں ہپنوٹزم ہوتا ہے, اس میں جو ہے فری ایسوسیشن ایک میتھڈ ہے, ٹھیک ہے. فری ایسوسیشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ بولی جاؤ, جو منہ میں آتا ہے بولی جاؤ, رکنا نہیں. تو وہ گبرش بھی بولتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ پک کر لیتے ہیں اس کی لینگویج سے, اور انہیں پتہ لگ جاتا ہے واٹس گوئنگ آن, یا اس کا ٹراما کیا ہے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. اس طرح جو ڈریم انٹرپریٹیشن بھی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں اپنے ڈریم سناؤ, آج کل ڈریمز کیا آ رہے ہیں, تو بڑے ماہر ہوتے ہیں اور ڈریم سے بھی پکڑ لیتے ہیں بات کو کہ ان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے. جیسے اسٹریس کے ڈریمز ہیں, اسٹریس کے ڈریمز ڈیفائنڈ ہے. یہ جو سیگمنٹ فروئڈ تھا اور کارل جنگ, انہوں نے ڈریم انٹرپریٹیشن بھی کی ہوئی ہے. سائیکالوجی میں پڑھاتا ہوں, اس میں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہوا ہے پورا ڈریم انٹرپریٹیشن. تو انہوں نے کچھ سائنس بتائے کہ اگر یہ والا ڈریم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹراما ہے. ان کی ایک کیلکولیشن ہے, ضروری نہیں کہ وہ اوتھینٹک ہو, آپ پڑھ سکتے ہیں گوگل پہ آ کے لکھیں سیگمنٹ فروئڈ اینڈ کارل جنگ ڈریم انٹرپریٹیشن. لیکن آپ یہ بھی پڑھیں اسلامک ڈریم انٹرپریٹیشن, اسلام کیو اے کا آرٹیکل ہے islamqa.info, آپ گوگل پہ لکھیں ڈریم انٹرپریٹیشن اسلام کیو اے, تو وہ بھی بہت خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. ڈریم جو ہے نا وہ مختلف طرح سے انٹرپریٹ ہوتی ہے اسلام کی روح سے, ہمارے اسکالرز نے بیان کیا. مثال کے طور پہ سب سے پہلے ڈریم انٹرپریٹ ہوتی ہے قرآن کے تھرو. مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سمبلز بتائے ہوئے, کچھ نام بتائے ہوئے, اور ان سمبلز کے ساتھ کوئی سٹوری جڑی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ کسی کو پرندہ نظر آتا ہے ڈریم میں, تو قرآن میں پرندے کی سٹوری کیا ہے کہ پرندہ کیا ہے, خبر لے کر آتا ہے. ابابیل نے کیا کیا تھا, جو وہ ہدہد تھا, خبر دی تھی. تو اسکالرز کہتے ہیں جس کو پرندے نظر آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے, اس کو کوئی
خبر ملنے والی اکارڈنگ ٹو قرآنک انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے. لیکن ڈریم انٹرپریٹیشن اتنا ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے کہ یہ 100% کوئی بھی اوتھینٹک نہیں کہہ سکتا یہی ہوگا. ہاں ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر بہت ہی اچھے انسان سے، سنسیئر انسان سے، علمی انسان سے ڈریم ڈسکس کریں گے، جو وہ کہہ دے گا پھر وہی ہوگا، کیونکہ وہ اچھی ہی کہے گا. یہ بھی ایک ٹیکنیکل بات. تو قرآن میں کچھ ہے، جیسے حبل کا ذکر ہے، روپ کا. کسی انسان کو روپ نظر آ رہا ہے قرآن میں تو اس سے مراد ہے قرآن. حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی، قرآن. اسی طرح قرآن میں اگر کسی کھانے کا ذکر ہے تو اس کے ساتھ کوئی سٹوری اگر جڑی ہے اس سے ریلیٹ کریں گے وہ، ٹھیک ہے. تو یہ پہلی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے قرآن کے تھرو. دوسری انٹرپریٹیشن ہے حدیث کے تھرو، یعنی حدیث میں بھی کچھ اس طرح کے واقعات آئے ہوں گے. جیسے ملک کسی نے دیکھا تو وہ علم ہے، نالج ہے، کیونکہ نبی میں حدیث میں خود بتا دیا کہ ملک مجھے پیش کیا گیا اور مجھے جو ہے وہ شراب پیش کی گئی، وہ خواب میں بھی اور جبرائیل السلام نے معراج کے سفر پہ بھی، ٹھیک ہے. تو آئی چوز ملک، اور ملک فطرت ہے. ملک کا مطلب ہے بندہ فطرت پہ ہے اور نالج ملے گا اس سے، ملک کا یہ بھی مطلب ہے. اسی طرح حدیث میں ایون ٹیتھ گرنے کا بھی ذکر آتا ہے. وہ مجھے ابھی ایگزیکٹ انٹرپریٹیشن نہیں یاد کہ اگر کوئی اپنے ٹیتھ گرتے دیکھتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. اسنیک کا دیکھیں ذکر، کالا سانپ. اسی طرح جو ہے وہ کوئی بھی موذی جانور ہو، چھپکلی ہے، خیر وہ شیر وغیرہ موذی جانور یہ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کوئی بیماری ہو سکتی ہے، شیطان ہے، حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے. اسی طرح پھر تیسری اپروچ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اگر کوئی اس نے دیکھا ہے اس کا نام دیکھا جائے گا، اس کا نام کا مطلب کیا ہے، وہ ڈریم کی انٹرپریٹیشن ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ کسی کو جو ہے وہ خواب میں لیٹ سے کو بندہ نظر آیا، اس کا نام ہے بشیر آپ کے سرکل میں، تو بشیر کا مطلب بشارت دینے والوں کو خوشخبری ملے گی. تو یہ بھی ایک سائنس ہوتی ہے کہ اس کا نام کا مطلب کیا ہے. جس کو وہ بندہ نظر آیا، کلثوم لیٹ سے کسی کو نظر آئے، اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے. لیٹ سے کسی کو جو ہے وہ دادی ہماری نانیوں کے یہی نام تھے نا، کلثوم، جنت خاتون وغیرہ وغیرہ. جنت خاتون کسی کو نظر آئیں تو انشاءاللہ جنت کی بشارت ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ نام کا مطلب کیا ہے. تو یہ بڑی ٹیکنیکل سائنس ہے ڈریم انٹرپریٹیشن، جو ہمارے انہوں نے ڈریم انٹرپریٹیشن کے انہوں نے، یہ اسلام کی وجہ پہ مل جائے گا. یہ ساری جو میں باتیں بتا رہا ہوں اسلام کی وجہ کی باتیں، ٹھیک ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو سائیکو ڈائنامک اپروچ میں ایک تو ڈریم انٹرپریٹیشن ہے، وہ اس سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ ان میں چل کیا رہا ہے، ان کو سٹریس چل رہا ہے، سٹریس کی وجہ کیا ہے. پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک ہپنوٹزم تو پھر بہت ہائی لیول اپروچ ہے، وہ تو اس لیول پہ جاتے ہیں کہ NLP بھی جو ہے آج کل بہت فیمس ہو رہا ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اگر آپ کو پتہ ہے. اس کے کچھ سرٹیفائڈ لوگ بھی ہیں آج کل، کافی کامن ہے، کافی لوگوں نے کر لیا NLP والے بھی یہی کرتے ہیں نا کہ وہ آپ کے اکارڈنگ ٹو دیم لاشعور کو ایکسیس کرتے ہیں اور لاشعور کو ایکسیس کر کے وہ مسئلہ حل کراتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ وہ آپ کی آنکھیں بند کرائیں گے، آپ کو جو ہے نا ٹرانس اسٹیٹ میں لے جائیں گے، نیند، ہاف اسلیپ ہاف اویک، اور اس کے مختلف طریقے ہیں ٹرانس اسٹیٹ میں لے جانے کے. مسل ریلیکسیشن ہے، یا آپ کے جو ہے نا وہ ایک دم سے ہاتھ اوپر کرا کے یوں ہاتھ نیچے کرائیں گے، وہ ہوتے ہیں طریقے، مجھے اتنا نہیں پتہ لیکن ان کو پتہ ہے. تو اینی وے وہ اس میں پھر آپ کو کچھ اس طرح کے جملے کہیں گے کہ سوچو تم پانی میں تیر رہے ہو اور اب بتاؤ واٹ آر یو فیلنگ، یا تم اب اور گہرائی میں جا رہے ہو پانی میں، اب تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. یہ ہپنوٹزم کے طریقے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم، ٹھیک ہے. سائنٹیفک کتنے ہیں یہ ایک ڈیبیٹ ہے کہ از اٹ سائنٹیفک میتھڈ اور ناٹ، لیکن سم ٹائمز اٹ ورکس، کیونکہ ہپنوٹزم سے کافی مسئلے حل بھی ہوتے دیکھے ہیں لوگوں کے. اینی وے تو پھر اسی طرح وہ اس طرح لے جائیں گے کہ اچھا چلو آنکھیں بند کرو اور ریلیکس ہو اور اپنے پرانے گھر میں چلے جاؤ، بچپن کے گھر میں. اب وہ بچپن کے گھر میں لے جائیں گے، اب وہ کہیں گے اچھا اس کمرے میں جاؤ، فلانے کمرے میں، تو وہ اس کمرے میں لے جا کے کہیں گے کیا نظر آ رہا ہے، تو وہ کچھ تو بتائے گا نا، مجھے یہ نظر آ رہا ہے بچپن کے کمرے میں یا بچپن کے گھر میں کون کون ہے، وہ یہ پوچھیں گے سب سے پہلے. تو اس سے وہ پتہ لگا لیں گے کہ اس کا بچپن ڈسٹرب تھا یا کیا تھا، مطلب سم تھنگ مسٹ ہیو ہیپنڈ. طریقے ہوتے ہیں ان کے. تو وہ جب انہیں پتہ لگ جائے گا پھر وہ جو ہے نا ریزالو کریں گے مختلف طریقوں سے. ایک تو وہ انہیں ریلیکس کرا کے کہیں گے کہ اب یہ مسئلہ ختم ہو رہا ہے، تم یہی سوچو کہ مسئلہ ختم ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. اور بہت ہی ہائی لیول اپروچ ٹرانسفرنس ہوتی ہے. ٹرانسفرنس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جن کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوتا ہے وہ خود بن جاتے ہیں، وہ تھراپسٹ جو ہوتا ہے اسی میں ہپنوٹزم میں، اور وہ اس کے ساتھ وہ مسئلہ حل بھی کر لیتے ہیں. اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں اٹ ورک. مثال کے طور پہ ایک خاتون، یہ میں آپ کو ریئل کیس سٹڈیز بتا رہا ہوں، ایک خاتون جو ہے ان کے اپنے والد کے ساتھ بہت مسائل تھے، یہ ویسٹرن کیس سٹڈی ہے، اور وہ ان کا والد بہت بڑا ابیوزر تھا، مولسٹ کرتا تھا. تو وہ والد اب فوت ہو چکا تھا.
ٹھیک ہے, لیکن اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ بہت زیادہ نیگیٹو. تو اس نے تھراپسٹ نے کیا ٹرانسفرنس کرا کے خود والد بن گیا, اور خود والد بن کے اس سے معافی مانگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو, ٹھیک ہے, یعنی میں نے زیادتی کی ہے, لیکن یہ کہ اب میں نہیں موجود تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں, تو تم معاف کر دو, بھول جاؤ. تو ایسا ہی ہوا, اس نے جب آنکھیں کھولی تو وہ ہیل ہو چکی تھی اکارڈنگ ٹو دا تھراپسٹ, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ اس طرح کی چیزیں بھی, اب جیسے کوئی ڈیورس ہے تو وہ اس طرح بھی ہیل کرا دیتے ہیں, وہ خود بن جاتے ہیں, وہ بندہ معافی مانگ لیتے ہیں اس سے اور ہیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے طریقے ہیں, کتنا سائنٹیفک ہے واللہ عالم, مجھے جتنا پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. تو لوگ کراتے ہیں, کرانے والے کراتے ہیں, جاتے ہیں تھراپسٹ کے پاس, ہپنوٹسٹ کے پاس. جہاں تک یہ کہ یہ کتنا اسلامک ہے, اس میں کچھ بس نیٹی گریٹیز کا خیال رکھنا چاہیے, ادروائز کوئی ایز سچ پرابلم نہیں ہے. آپ اسلام کی وے پہ بھی پڑھ لیجئے گا, ہپنو تھراپی اکارڈنگ ٹو اسلام, یا سمپل لکھیں گوگل پہ ہپنو تھراپی اسلام کیوں ہے, تو اسکالرس کو بھی سن سکتے ہیں آپ. یوٹیوب پہ لکھیں ہپنو تھراپی شیخ عاصم الحکیم, ہپنو تھراپی ڈاکٹر محمد صلاح, تو ان کے بھی ویوز آپ کو مل جائیں گے. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہپنو تھراپی ڈز اٹ ایون ورک, یا ہپنوٹزم جو ہے یہ کوئی کرانا چاہیے اسلام کی روح سے کہ نہیں کرانا چاہیے. لیکن یہ 4 میں نے آپ کو بتایا پرسپیکٹیوز ہیں, تو یہ بڑا ہیلپ فل ہے. انشاءاللہ آپ اپنے مسئلوں کو اس طرح سے حل کر سکتے ہیں. اور آج کے دور میں ان کی بڑی اشد ضرورت ہے. دیکھیں آج کے دور میں اس لیے زیادہ اشد ضرورت ہے کیونکہ آج کے دور میں سٹریس بہت کامن ہو چکا ہے اور زیادہ ہو چکا ہے بیکاز آف آر لائف سٹائل. ہماری جابز ہیں, ہمارے جابز پہ مسئلے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ورک پلیس پہ مسئلے ہوتے ہیں, ہماری فیملیز میں مسائل ہوتے ہیں, پھر اسی طرح پیرنٹنگ بہت مشکل ہو چکی ہے. تو ہم سب کو ریلیکسیشن ٹیکنیک سیکھنی چاہیے. ہم انسان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اور ہمیں پازیٹیو رہنے کی پریکٹس کرنی چاہیے, ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے آنیسٹلی. ادروائز دیکھیں اب یہ وہ دور نہیں ہے جب پرابلمس نہیں ہوتے تھے, فطری لائف سٹائل تھی, صبح لوگ اٹھتے تھے, نیچر میں جاتے تھے, کھیتوں میں کام کرتے تھے, اچھا کھاتے تھے, آرگینک کھاتے تھے. اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے وہ دور تو نہیں ہے, اب تو بہت فاسٹ پیس لائف ہے. تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے, یہ چیزیں ہم سب کو سیکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ہوپ اور آپٹیمزم کے بارے میں سائنٹیفکلی بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ہوپ جو ہے, امید, یہ ایک سائنٹیفک کانسیپٹ ہے, یہ کتابی باتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ہوپ کی جو سائنٹیفک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے اکارڈنگ ٹو پازیٹیو سائیکالوجی. سنائڈر جو ایک سائیکالوجسٹ تھا, اس نے ہوپ پہ بہت اسٹڈی کیا اور اس کی ریسرچز ہیں باقاعدہ ہوپ کے اوپر. اس نے ہوپ کو ڈیفائن کیا ایز گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ. پہلی ہی ڈیفینیشن, پہلے ہی سینٹینس سے ہوپ کیا ہے, گول اورینٹڈ تھنکنگ. تو ثابت ہوا کہ ہوپ کتابی باتیں نہیں ہیں, ہوپ ہوائی باتیں نہیں ہیں, ہوپ گول اورینٹڈ تھنکنگ ہوتی ہے. پہلی چیز, in which the person utilizes pathway thinking and agency thinking. اب یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا pathway thinking کیا ہے, agency thinking کیا ہے. pathway thinking یہ ہے کہ جو بندہ ہوپ فل ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہوپ کی طرف آتا ہے, تو وہ سلوشنز کے پاتھ ویز بناتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہ بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے یار چھوڑو ڈپریشن کو, ڈپریس ہو کے کیا کرنا, آؤ سلوشن اور پاتھ ویز بناتے ہیں. سلوشن نمبر 1 یہ ہے, سلوشن نمبر 2 یہ ہے, سلوشن نمبر 3 یہ ہے, سلوشن نمبر 4 یہ ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا, اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوگا, آپ سمجھ رہے, یہ پوری کیلکولیشن ہے کہ وٹ اف دس ہیپنس, پھر میں کیا روٹ لوں گا. اچھا وٹ اف دس ہیپنس, پھر میں کیا روٹ لوں گا. وٹ اف ورسٹ کیس سینیریو ہیپنس, پھر میں کیا روٹ لوں گا, میرا بیک اپ کیا ہے. یہ سب تھنکنگ کہلاتی ہے پاتھ وے تھنکنگ. اوکے, پاتھ وے تھنکنگ کے ساتھ ہے ایجنسی تھنکنگ. ایجنسی تھنکنگ ہے کہ اس نے پاتھ ویز تو بنا لیے, لیکن اب وہ اتنا موٹیویٹڈ ہے ہوپ کی وجہ سے کہ وہ ایجنسی کی طرف آئے گا, یعنی ایکشن. ایجنسی کہتے ہیں ایکشن, یعنی اب وہ ایکشن کی طرف آئے گا, اب وہ ایکشن لے لے گا. اچھا چلو لیٹس ٹرائی دس, یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں, یہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. کچھ نہ کچھ وہ ٹرائی کرے گا, ہاتھ پیر ہلائے گا, اس کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہے ہوپ. اوکے, امید. تو امید دوبارہ پڑھتے ہیں کیا ہے, گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ ہے, جس میں آپ گول اورینٹڈ ہو کر سوچتے ہیں, گول ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آئے اسلام کو اپلائی کرتے ہیں اس ڈیفینیشن کے اوپر. سب سے زیادہ ہوپ فل وے آف لائف اسلامک وے آف لائف, سب سے زیادہ ہوپ فل وے آف لائف, ٹھیک ہے. کیسے؟ اسلام آپ کو اتنا بڑا گول دیتا ہے, اتنا بڑا گول دیتا ہے. اسلام آپ کو گول یہ دے رہا ہے کہ جنت تمہارا گول ہے.
اللہ سے ملاقات تمہاری گول ہے، ٹھیک ہے؟ اس گول کے آگے کوئی گول آپ سوچیں، سارے گولز جو ہے وہ چھوٹے ہیں اس گول کے آگے، اور یہ ایسا گول ہے جس کا مرتے دم تک آپ کے پاس چانس ہے اچیو کرنے کا. یہ ایسا گول ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. دنیا کے گولز ختم ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا گول تھا آئی وی لیگ میں پڑھنے کا، نہیں ہوا، ختم. ایج بڑھ گئی، کیسے پڑھیں گے؟ ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے، گول ہی ختم ہو گیا. آپ کا گول تھا فٹ بالر بننے کا، رونالڈو کی طرح، نہیں بن سکے، گول ختم ہو گیا، فنش، اینڈ آف سٹوری. جنت ایسا گول ہے جو مرتے دم تک ہے، ٹھیک ہے، جو آخری سانس تک آپ اچیو کر سکتے ہیں. تو سوچیں کتنی، یہیں سے ہوپ ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ اسلام ایسی گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ آپ کو دیتا ہے کہ ڈزنٹ میٹر جو مرضی ہو گیا تمہاری لائف میں، یو اسٹل ہیو جنت، یو اسٹل ہیو گاٹ دا چانس ٹو گو ٹو جنت. ڈزنٹ میٹر تم نے کوئی مسئلہ کر دیا، کسی کو مار دیا ہے، مرڈر کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، سزا کاٹ رہے ہو، عمر قید کاٹ رہے ہو، ڈزنٹ میٹر. گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ کیا ہے کہ بھائی چلو اس دنیا میں ہی ہے نا، آخرت میں کیا ہے؟ جنت. اور جنت ون ون سچویشن، جنت مل گئی تو بات ختم، ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب جیسے صحابہ سے بھی گناہ ہوئے ہیں. ایک صحابیہ اور صحابہ، ان کی توبہ بہت مشہور ہے. ان سے میرڈ تھے تو خطا ہو گئی، فورنیکیشن ہو گئی، تو اب اتنی ندامت تھی. حالانکہ وہ چھپا لیتے اس گناہ کو اور اللہ سے توبہ کر لیتے تو توبہ معاف ہو جانی تھی. کیونکہ اسلامک شریعہ جو ہے اس کا مزاج یہی ہے کہ آپ گناہ کو واضح نہ کرو اور توبہ کر لو اللہ سے. ہاں کوئی گواہ ہے وہ بتا دیں، الگ بات ہے، لیکن گواہ بھی کوئی نہیں تھے. تو ان سے رہا نہ گیا، ان کی ندامت اتنی زیادہ تھی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ یہ معاملہ ہوا ہے تو مجھے پنش کیا جائے، مجھ پہ حد پنشمنٹ لگے، ٹھیک ہے. اور میرڈ بندے کی حد پنشمنٹ پہ رجم ہے، اور رجم جو ہے یہ بہت سخت سزا ہوتی ہے. اس میں جو ہے وہ اس کو گاڑ کر زمین تک، اس کا چہرہ سے باہر ہوتا ہے اور اس کو پتھراؤ کیا جاتا ہے. یہ بہت پینفل سزا ہے، ٹھیک ہے، رجم. تو وہ اس لیول کا ان صحابی کا ایمان تھا، انہوں نے کہا مجھے رجم چاہیے. تو ایسا ہی ہوا. حالانکہ ان کو صحابہ نے سمجھایا، واقعہ ہے پورا، صحابہ نے ان کی کاؤنسلنگ کی کہ آپ چھپا لیں اپنے گناہ کو، کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ لگ گیا نا، ہم بھی چھپا لیں، لیکن آپ اللہ سے توبہ کریں. لیکن نہیں، انہیں چین نہیں آیا، انہوں نے کہا مجھے یہی چاہیے. اور ایسا ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. اور کیا قبول کی ہوگی؟ جو صحابیہ تھیں، جہاں تک ان کی بات تھی، وہ حاملہ ہو گئی. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کم بیک، جب یہ تمہیں برتھ ہو جائے. برتھ ہو گئی، پھر آئی، کہتی مجھے سزا چاہیے. دیکھیں کیا ایمان تھا، کوئی اور ہوتا وہ تو بھاگ جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر آنا. اب یہ چانس دیا جا رہا ہے اسے، اگر آپ اسلامی مزاج سمجھیں، ٹھیک ہے، اسلامک پنشمنٹ، اسے چانس دیا جا رہا ہے، چلی جا، مطلب اللہ سے توبہ کر جا کے. وہ پھر آ گئیں، بچہ جب بڑا ہوا 2-2.5 سال کا، آ گئیں، کہتی آپ سزا دیں. تو پھر بڑا حیران ہوئے سارے صحابہ، ان کا ایمان دیکھ کے بڑا حیران ہوئے. تو پھر ایسا ہی ہوا، ان کو رجم کیا گیا اور ان کے خون کے چھینٹے، ظاہر ہے وہ واقعہ ہے پورا، وہ پڑھے کسی کے اوپر تو بندے نے بڑی کراہت شو کی. اس کو سٹوری نہیں پتا ہوگی، اس کو یہی پتا ہوگا رجم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے بڑی کراہت شو کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہیں اس عورت کی توبہ کو پورے مدینے میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے، تم سب معاف ہو جاؤ. یعنی اس کی اتنی بڑی توبہ اس عورت کی، ٹھیک ہے. تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ گول ان کا کیا تھا؟ جنت مل جائے، دنیا میں سزا پا لیں لیکن جنت مل جائے. حالانکہ دنیا میں سزا کی ضرورت نہیں تھی، توبہ کر لیتے انشاءاللہ معاف تھا، اللہ کی طرف سے گناہ معاف تھا، ان کا گناہ اللہ نے چھپا لیا. لیکن وہ ان کو چین نہیں آ رہا تھا کہ نہیں، میں نے جو ہے نا وہ فری، میں بالکل اللہ کے سامنے جب آؤں تو میرا خاطہ جو ہے وہ اس گناہ سے پاک ہو. یہ چینی بات انہیں لینے دے رہی تھی، اس لیے وہ حاضر ہو گئے. تو بہرحال میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارا دین اتنا ہوپ فل ہے کہ اینڈ تک تمہارے پاس چانس ہے، توبہ کر لو، اینڈ تک چانس ہے، ون ون کوئی بات نہیں، زندگی خراب کر لی، کوئی بات نہیں، مسئلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، فیملی لائف نہیں ٹھیک گئی تھی، ٹھیک ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں ہری، کوئی بات نہیں، یہ فیلئر ہو گیا تھا، وہ فیلئر ہو گیا تھا. وہ بھائی لک کہ میری ملاقات کس سے ہونی ہے؟ میرے کریٹر سے. لک فارورڈ ٹو دیٹ میٹنگ، کہ میں اپنے رب سے جب ملوں تو وہ مجھ سے راضی ہو. یہ میرا گول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایز لانگ ایز یہ گول ہے تو ہوپ ہی ہوپ ہے. ہوپ کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، ہوپ کبھی ختم نہیں ہو سکتا.
होप इज़ दी ओनली थिंग इस दुनिया में जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एंड तक रहता है होप, ठीक है। उसके बाद इस गोल डायरेक्टेड थिंकिंग के बाद लेकिन एजेंसी और पाथवेज भी होने चाहिए, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। एजेंसी थिंकिंग और पाथवेज बनाने वाले बने। देखें, मैं भी इसकी कोशिश करता हूँ। जैसे कोई मसला चल रहा है ज़िंदगी में, तो आप बजाय कि ओवर थिंकिंग करने के भाई कॉपी पेंसिल पकड़ें और नोट पैड खोलें और उस पर लिखना शुरू हो जाए कि ये मसला चल रहा है, इसका सोल्यूशन नंबर 1 ये नज़र आता है, सोल्यूशन नंबर 2 ये नज़र आता है, सोल्यूशन नंबर 3 ये नज़र आता है। जब आप ये लिख लेंगे आपके ब्रेन को वैसे ही चैन आ जाएगा, आपको नींद आने लग जाएगी। अदरवाइज आपको नींद ही नहीं आएगी, आप सोचते रहेंगे ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। लेकिन जब लिख लिया हुआ है तो वैसे ही पाथवेज बनाए हुए, तो आपका ब्रेन चैन में आ जाएगा कि यार मैंने तो पाथवेज बना लिए। उसके बाद फिर एजेंसी थिंकिंग पर आए कि अब मैं एक्ट करना शुरू करूं। लेट्स ट्राई सोल्यूशन नंबर 1, लेट्स गो टू, चलो इफ दैट डजंट वर्क लेट्स ट्राई सोल्यूशन नंबर 2, इफ दैट डजंट वर्क लेट्स ट्राई सोल्यूशन नंबर 3। और साथ साथ अल्लाह से मदद मांगी जा रही है, इस्तिखारा किया जा रहा है। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने का और अल्लाह की मदद मांगने का। ये रेजिलियंस की भी यही मोर और लेस डेफिनेशन, रेजिलियंट लोग भी यही करते हैं, ठीक है। वो हाथ पर हाथ नहीं धरे बैठे, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। तो अब इफ़ समवन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, डिवोर्स की वजह से, तो आए सॉल्यूशन लिखें। अल्लाह ने बहुत सॉल्यूशंस लिखे। देखें, कुरान तो इस हद तक तलकीन करता है सॉल्यूशन ढूंढने की, और इतनी सख्त आया है और इतना नाराज़ होगा अल्लाह उससे जो सॉल्यूशन नहीं ढूंढता, कि कुरान में एक आयत है, मुझे उसका एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं याद। आयत ये है कि उन लोगों के बारे में है जो नेकी पर अमल नहीं कर सके थे, तो फरिश्ते जब उनकी रूह कब्ज़ कर रहे होंगे तो वो रिग्रेट करेंगे कि हाय काश हम नेकी पर अमल कर लेते। तो फरिश्ते उनको डांटेंगे अल्लाह की तरफ से। फरिश्ते उन्हें कहेंगे क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, हिजरत क्यों नहीं की, हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे, यानी इस जगह क्यों फंसे रहे जहाँ पे गुनाह होता था। क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, हिजरत क्यों नहीं की तुमने। तो देखिए, कुरान इस लेवल पे सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है कि डू समथिंग टू चेंज योर पोजीशन। अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें हैवान जानवर नहीं बनाया जो एक जगह पर बैठे रहे, ठीक है, और जो है वो कुछ करे ही ना। तो ऐसा ना हो कल को हमें उल्टा सवाल कर लिया जाए कि क्यों नहीं किया, ये नज़र आ रहा था तुम्हें सोल्यूशन, क्यों नहीं किया, क्यों अपने आप को टॉर्चर देते रहे हो, क्यों इस जगह से नहीं शिफ्ट हो गए, क्यों ये जगह से हिजरत नहीं कर ली इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए दिस इज़ होप। और इसकी बाकायदा वर्कशीट्स होती हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट आपको पाथवे और एजेंसी थिंकिंग की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वो आपको पाथवेज बनाना सिखाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई बीमारी हो गई, अब हाशिम के साथ मेरा टाइम गुजरा है, वो जो बच्चा था जिसको स्टेज 4 कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर, देन ही डाइड। तो उसके साथ माशाल्लाह मेरा स्टूडेंट था। तो अभी खैर पिछले 2 हफ्ते पहले क्या था, एक और स्टूडेंट की डेथ हो गई, हार्ट अटैक, अचानक हार्ट अटैक। मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था और फेसबुक पे। वो इसी तरह आप लोगों की तरह क्लास में आता है, वहाँ बहरिया में आता था। शॉकिंगली 2-3 क्लासेस में नहीं आया, मुझे पता लगा कि हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई। और उसकी उम्र थी 24 साल, 25 साल। तो बहरहाल यंग डेथ्स बड़ी कॉमन हो रही हैं। एनीवे, तो हाशिम के साथ मेरा चूँकि टाइम गुजरा है, तो हाशिम जो है माशाल्लाह, इवन दो उसको पता था कि मैं नहीं बचूंगा, स्टेज 5 हो गया था ना, फिर स्टेज 4 के बाद वो तो फिर होपलेस कंडीशन होती है, लेकिन मैंने उसे बड़ा ज़बरदस्त पाथवे थिंकिंग और एजेंसी थिंकिंग वाला देखा। यानी वो जब मैं जाता था बताता था मुझे कि अच्छा मेरा एक सोल्यूशन ये है, ये हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वी कैन कॉल फॉर डोनेशन। अब वो उसे डॉक्टर ने एंड में ये कह दिया था कि तुम्हारा इलाज अमेरिका से शायद हो जाए, लेकिन 100 करोड़ 102 करोड़ समथिंग लाइक दिस ये कॉस्ट है। तो उसने पूरी कैलकुलेशन लगाना शुरू कर दी, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने ज़्यादा यानी एक्सट्रीम बीमारी में भी उसका होप नहीं मरा, एंड तक था कि हम कुछ कर सकते हैं। और यही रवैया अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है। तो खैर, अल्लाह ताला की रज़ा कुछ और थी। तो ये चीज़ जो है अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह, और इसकी आदत बनाई जाती है, ऐसे नहीं आती, ये एक हैबिट बनती है। और ये हैबिट इसी तरह बनेगी कि यू हैव टू डू इट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ओवर एंड ओवर अगेन। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत थक्कड़ है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, क्योंकि देखिए ये चीज़ें बच्चों को 1-2 क्लास में सिखा रहे हैं गोरे,
اگر آپ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم پہ نظر ڈالیں، ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کلاسز ہوتی ہیں، ان کا پورا سسٹم اگر ایجوکیشن سسٹم آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی جو ہے وہ ان کلاسز میں وہ بچوں کو گولز شروع سے بنانا سکھاتے ہیں، مشن سٹیٹمنٹ بنانا سکھاتے ہیں، ویژن سٹیٹمنٹ بنانا سکھاتے ہیں، وہ جو ہے وہ پاتھ ویز، ایجنسی تھنکنگ، یہ ساری چیزیں وہ سکھا رہے ہیں بچوں کو کہ آپ نے موور اور شیکر کیسے بننا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ سولوشن اورینٹڈ کیسے بننا ہے۔ تو ہمارے ہاں ان چیزوں کی بہت کمی ہے۔ ہمارے ہاں ایون جو وہ بھی رکھا ہوتا ہے نا، جو کاؤنسلر رکھا ہوتا ہے سکولز میں، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ بچوں کے ویزے لگوائیں اور باہر بھیجیں۔ وہ کاؤنسلنگ کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا، اس کا یہی کام ہے کہ بچے آئیں اور انہیں جو ہے نا ویزے لگوا کے باہر بھیجا جائے۔ تو یہ تو کاؤنسلر نہیں ہوتا ہے نا، یہ تو بھائی ٹریول ایجنٹ کا کام ہے۔ تو اسکولوں نے کاؤنسلر بھی اس لیے بٹھائے ہوئے کہ آؤ میں گائیڈ کرتا ہوں یونیورسٹی کون سی اچھی ہے۔ تو بڑے کم اسکولز ہیں جو بچوں کی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس کرتے ہیں اور یہ چیزیں سکھاتے ہیں۔